میرا حسین انمول ہے جہاں میں شہادت حسین کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں لائف آف اہل بیت، اور آج 9 محرم شریف ہے اور کل یوم عاشورہ ہے۔ اسی مناسبت سے کڈز مدنی چینل آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا زبردست پروگرام لے کر آیا ہے، جس کے اندر انشاءاللہ الکریم آپ کو اہل بیت اطہار کے فضائل، ان سے متعلق احادیث، ان کے کمالات، ان کی خوبیاں اور ان سے متعلق پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہوا کرتی تھی، اور کیوں نہ ہو کہ اتنا پیارا گھرانہ ہے یہ، اتنی پیاری ہستیاں ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ الکریم آج ہم کرنے جائیں گے۔ اور انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر مختلف سیگمنٹس کے ذریعے ہم اہل بیت اطہار کا تذکرہ کریں گے، ان کے فضائل سنیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے ساتھ کوشچن آنسر کا بھی سلسلہ ہوگا، اور سوال جواب کے ذریعے بھی ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ، اور اسی طرح سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان حضرات کے، ان مقدس ہستیوں کے انشاءاللہ الکریم فضائل سنیں گے۔ آپ نے اول تا آخر ہمارے ساتھ اس پروگرام لائف آف اہل بیت میں شامل رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت ساری باتیں اہل بیت اطہار، پنج تن پاک اور یہ مبارک ہستیاں جو ہیں ان سے متعلق سیکھنے کو ملیں گی، اور ان کا تذکرہ کرنا ایمان کو بھی جلا دیتا ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے، ہمارا جو ایمان ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ ان کی محبت ایسی محبت ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے؟ اسٹرانگ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، دل کو مزہ آتا ہے جب ایسی ہستیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو اس سے ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، دل کو مزہ آتا ہے، مومن کو خوشی ہوتی ہے، مسلمان خوش ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم ان کے بارے میں سنیں گے اور عشق و محبت بھری باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو انشاءاللہ ان سے متعلق بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ تو آئیے مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے انشاءاللہ الکریم ہم منقبت بھی سنیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ الکریم اہل بیت اطہار کی سیرت سے متعلق چند باتیں انشاءاللہ سنیں گے۔ باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں
جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان اہل بیت کس شقی کی حکومت، ہائے کیا دیر ہے، کس شقی کی حکومت، ہائے کیا دیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کارواں اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کارواں اہل بیت، تم کو مجدہ نہ رکھا ہے دشمنان اہل بیت، خشک ہو جا خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے غسل، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے غسل، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، باغ جنت کے بغیر مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نہ رکھا ہے دشمنان اہل بیت، باغ جنت کے بغیر مدح خانے اہل بیت۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت کا خوب ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ شامل کرتے ہیں سیرت اہل بیت۔ میرا حسین پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جن ہستیوں کا ذکر کریں گے اس سیگمنٹ میں وہ اہل بیت ہیں۔ کون ہیں؟ اہل بیت۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے، اہل بیت یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری شہزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اسی طرح مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کن میں ہیں؟ اہل بیت میں ہیں۔ اچھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری شہزادی کا نکاح ہوا تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ٹھیک ہے؟
یعنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ان کی جو اولاد ہیں حسنین کریمین، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے بھائی تھے، تو یہ دونوں حضرات بھی کن میں ہیں؟ اہل بیت میں ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خاص طور پہ ان کو کہا جاتا ہے پنج تن پاک، کنہیں کہا جاتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، مولا علی کو، خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، امام حسن کو اور امام حسین کو۔ اسی طرح پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات، کتنی تھیں؟ 11۔ تو یہ جو ازواج مطہرات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تھیں، یہ بھی اہل بیت ہیں۔ یہ بھی کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اہل بیت کنہیں کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری ازواج، 11 جو ازواج ہیں، جو تمام مومنوں کی مائیں ہیں، جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، یہ اور امام حسین، امام حسن، مولا علی اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ کن میں ہیں؟ اہل بیت میں ہیں۔ کون بتائے گا مجھے جلدی سے اہل بیت کے نام؟ اہل بیت میں کون کون ہے؟ ابھی بتایا میں نے آپ کو، آپ بتائیں مائک میں۔ حضرت فاطمہ الزہرا، ٹھیک ہے، ایک ہوگی، حضرت علی، زبردست، امام حسن، امام حسن، امام حسین، امام حسین، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ بتائیں، مکمل کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، کی ازواج، جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں وہ کتنی ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کتنی تھی؟ 11 تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا میں نے آپ کو ایک اہل بیت اطہار کا بیان کر دیا۔ یہ وہ پاکیزہ گھرانہ ہے جن کے بارے میں اللہ پاک نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ کون سی آیت نمبر ہے؟ سورہ احزاب کی، جس کے اندر اہل بیت اطہار کا ذکر ہوا، تو پارہ 22 ہے۔ اس میں اللہ پاک ان کے متعلق ارشاد فرماتا ہے۔ کن کے متعلق؟ اہل بیت کی شان میں، اہل بیت اطہار کے متعلق۔ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، آپ کے بالکل ذہن میں ہونا چاہیے۔ کیا فرماتا ہے اللہ پاک؟ آئیے سنتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ، اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو سورہ احزاب میں اللہ پاک نے اہل بیت اطہار کی شان بیان فرمائی۔ پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیاری پیاری ازواج ہیں، ان کا ادب احترام کرنا بھی انسان کے لیے، مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کے لیے پیاری ازواج مطہرات کا ادب و احترام بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جو حسنین کریمین ہیں، ان کا ادب اور احترام بھی بہت ضروری ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسپیکٹ، ان کی عزت، ان کی محبت بھی بہت ضروری ہے، اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خاتون جنت ہیں، ان کا ادب و احترام بھی بہت ضروری ہے۔ آئیے ہم ان کے متعلق سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ازواج، اسپیسیفکلی پیاری ازواج کے متعلق فرمایا۔ کن کے متعلق فرمایا؟ پیاری ازواج۔ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہیں یہ خاص ہیں، یہ اعلیٰ ہیں، یہ تمام عورتوں سے کیا ہیں؟ اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، بہت خصوصیت والی ہیں، بہت شان والی ہیں۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور پیارے پیارے صحابی بھی ہیں اور اہل بیت اطہار میں بھی ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو بچپن سے ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ بچپن میں ہی
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ آپ کو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے، اور ہر موقع پر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے آپ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ کون سے خلیفہ ہیں؟ چوتھے خلیفہ ہیں اسلام کے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر امام حسین اور امام حسن کے بابا جان ہیں۔ حضرت فاطمہ پیارے نبی کی سب سے پیاری بیٹی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ میری بیٹی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے بری لگے وہ مجھے بری لگتی ہے، اور جو چیز اسے تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ اسی طرح حسنین کریمین کی شان، اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دونوں شہزادے بچپن سے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیلتے تھے۔ آپ چھوٹے چھوٹے تھے دونوں شہزادے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتے تھے۔ آپ دونوں نے دین سیکھا، بڑے ہو کر حق کے راستے پر چلے۔ خاص طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک امام حسین کی محبت ہمارے دلوں میں رچا اور بسا دے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی جان دے کر ہمیں سکھایا کہ دشمن خدا کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ دشمن خدا کے آگے امام حسین نے کربلا میں یہ بتا دیا تمام مسلمانوں کو، یہ سبق دے دیا کہ جتنی بڑی مصیبت ہو دشمن خدا کے آگے سبحان اللہ۔ اگر ہم اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو پیارے بچوں ایک اچھے مسلمان بن جائیں گے۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اگر ان کو فالو کیا جائے، ان کو فالو کیا جائے تو انشاءاللہ پھر اینڈ کیا ہے؟ اینڈ ہے جنت۔ کیا ہے؟ جنت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے، اور اس میں اللہ پاک کی رضا ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ پاک کی رضا۔ اللہ پاک کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ پاک ہم سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے، اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے، اللہ پاک ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت کر دے، اللہ پاک ہم سے محبت کرے۔ تو اس کے لیے ہمیں کن کو فالو کرنا ہے؟ اہل بیت کو فالو کرنا ہے۔ کن کو فالو کرنا ہے؟ اہل بیت کو۔ اور جو اہل بیت کی تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کی ٹیچنگز ہیں، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ تھا سیرت اہل بیت۔ ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ازواج مطہرات خصوصاً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر خیر سنا۔ اللہ پاک اس ذکر کو قبول فرمائے۔ آئیے انشاءاللہ الکریم اب ہم ایک بیان شامل کریں گے پروگرام میں، اور اس میں بھی آپ کو بہت اچھی باتیں بتائی جائیں گی۔ جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے نہ تو فضائل کا کوئی شمار ہے اور نہ ہی ان کے مناقب کی کوئی حد ہے۔ انہی شہزادوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک جاری ہوئی، اور آج دنیا میں جتنے بھی سید سادات موجود ہیں وہ یا تو حسنی سید ہیں یا پھر حسینی سید ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہما کے فضائل و مناقب پر بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ حدیث نمبر 1، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ حدیث نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حسن سینے سے سر تک رسول عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتے تھے، اور حسین اس سے نیچے کے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتے تھے۔ حدیث نمبر 3، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اہل بیت رضی اللہ عنہم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پیارا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین۔
माशाअल्लाह। अहले बैत रदियल्लाहु अन्हुम से मोहब्बत करने वाले खुश हो जाएं, क्योंकि इन्हें जन्नत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस मिलने की खुशखबरी दी गई है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस शख्स ने मुझसे उन दोनों से यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा से और इनके वालिद हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु और इनकी वालदा हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा से मोहब्बत की, तो वो क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में पड़ोसी और खिदमत करने वाले की हैसियत से होगा। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हुम से मोहब्बत कीजिए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ हासिल कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए इंशाअल्लाहुल करीम प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और अब हम इंशाअल्लाह सवाल जवाब के ज़रिए इंशाअल्लाहुल करीम अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल, इनके बारे में मालूमात इंशाअल्लाह आप तक पहुँचाएँगे। शुरू करते हैं सेगमेंट क्विज़। मेरा हुसैन अच्छा जी, पहला राउंड है। कौन सा राउंड है? पहला। यहाँ से भी एक क्वेश्चन होगा और आपके पास माइक है? आपके पास है ना, ठीक है। चलें, ये बताएं कि आशूरा के दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किस नवासे की शहादत हुई? आप बताएंगे। चलें, इन्हें माइक दें। ये आगे नाम बताएं बेटा अपना। अब्दुल करीम। अब्दुल करीम जी, जवाब दें। इमाम हुसैन। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हुई, जवाब दुरुस्त है। आशूरा का दिन किसे कहते हैं? 10 मुहर्रम को ना, ये तो मालूम है ना, ठीक है। 10 मुहर्रम शरीफ को यौम आशूरा कहते हैं। अच्छा, अब आप लोगों से सवाल है, ये बताएं इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की नानी जान का नाम क्या है? आप बताएं। हज़रत खतीजतुल कुबरा। हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इनका जवाब भी माशाअल्लाह। अच्छा, अब आप लोगों से सवाल है, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत कहाँ हुई? आप लोगों से किस जगह हुई? जगह बताना है आपने। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत आप बताएं। आप बताएंगे? बताएं, क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। बताएं। करबला में। करबला में इमाम हुसैन की शहादत हुई, जवाब दुरुस्त है। अब आप लोगों से सवाल है, हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की कौन थी? आप बताएंगे। बहन थी। हज़रत ज़ैनब इमाम हुसैन की कौन थी? बहन थी, जवाब दुरुस्त। अच्छा, अब आप लोगों से सवाल है, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के भाई का नाम क्या था जो मैदान करबला में उनके साथ शहीद हुए? आप बताएंगे। चलें। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला। हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो मैदान करबला में इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के साथ शहीद हुए थे। अच्छा, अब आप लोगों के बारे में, आप लोगों से सवाल ये है, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने किसकी बेअत करने से इनकार किया था? आप बताएं, वो कौन है? यजीद से। यजीद पलीद की बेअत करने से इनकार किया था। ये यजीद पलीद वही था जो दुश्मन खुदा था, ठीक है, जो बहुत जालिम था, फाजिर था, गुनाहगार किस्म का इंसान था। तो ये यजीद वो बदबख्त इंसान था कि जिसकी बेअत करने से इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इनकार किया था। अच्छा इंसान नहीं था, बहुत बुरा इंसान था। बहुत सारी मालूमात हमने सवाल जवाब के ज़रिए सीख ली और सुन भी ली। अब हमारा राउंड 2 शुरू हो रहा है। ये राउंड 2 बड़ा ज़बरदस्त होगा। इसमें ये होगा कि आपको अब LED पर सवाल दिखाया जाएगा और आपने ये जो सही गलत है ना, इसके मुताबिक आपने क्या करना है? जवाब देना है। 1 ये आप रखें, कितने हैं? 3 यहाँ पर, ठीक है, और 3 यहाँ पर।
پہلے آپ لوگوں کو سوال دکھایا جائے گا, اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, جواب دینا. ایک وہاں دے دیں, ایک پیچھے دے دیں, جی سیدھے ہاتھ سے دیں, ٹھیک ہے. جس کو جواب آتا ہوگا نا وہ بتائے گا پہلے. یہ ٹیم اے ہے ایک طرح سے, اور یہ ٹیم کیا ہے, ٹھیک ہے. ایک ایک کر کے ہم سوال لیں گے. ویسے میرا حسین چلیں پہلا سوال دکھائیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے, یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ چلیں آپ میں سے کوئی بھی بتا دیں, یہاں پر جو بیٹھے ہوئے. آپ پیچھے انہیں موقع دیں, پیچھے سے. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ آپ مائک میں لیں. شیر علی. شیر علی. اب بتائیں صحیح ہے یا غلط؟ صحیح. اور کوئی؟ تو دیکھتے ہیں آپ کا جواب صحیح ہے یا غلط ہے. جی یہ غلط ہے. کیا ہے؟ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مدینہ شریف میں. کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مدینہ شریف میں. اچھا نیکسٹ کوشچن دکھاتے ہیں آپ کو. جی عاشورہ محرم شریف کی 10 تاریخ کو کہتے ہیں, یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے؟ کوئی ابھی ہاتھ نہیں کھڑا کرنا, جواب نہیں دینا ہے, ٹھیک ہے. ابھی جواب نہیں دینا ہے. ابھی تک کس نے جواب نہیں دیا؟ آپ بتائیں. غلط ہے. تو دیکھتے ہیں آپ کا جواب صحیح ہے یا غلط ہے. جی تو آپ کا جواب نہیں ہے. آپ نے کیا کہا تھا؟ غلط کہا تھا نا آپ کا. اور یہاں کیا ہے؟ صحیح ہے. صحیح جواب کیا ہے؟ کہ عاشورہ 10 محرم کی تاریخ کو ہی کہتے ہیں. اچھا ہمارا راؤنڈ 2 ہو گیا کمپلیٹ. اب ہم بڑھ رہے ہیں راؤنڈ 3 کی طرف. اب انشاءاللہ دوبارہ ڈائریکٹ کوشچن ہوں گے آپ سے, اور یہ ہمارا آخری راؤنڈ بھی ہے, سیگمنٹ بھی, پروگرام بھی ہم نے ختم کرنا ہے. بہت پیارے کوشچن ہے یہ بھی, لیکن اس میں اب آپ کو آپشنز دیے جائیں گے. ابھی تک تو یہاں سے بہت زیادہ آنسر ہیں, یہاں کے آنسر کم ہیں. اچھا آپ سے پوچھے نہیں, چلیں آپ سے پوچھتے ہیں اب, ٹھیک ہے. میرا حسین. یہ بتائیں آپ میں سے کوئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے شہزادے کون ہیں؟ ہم آپ کو 3 آپشن دیتے ہیں, ٹھیک ہے. کن کے شہزادے کا نام بتانا ہے آپ نے؟ امام حسین کے. سبحان اللہ, آپ کو پتہ چلے گا امام حسین کے شہزادے بھی کون ہیں اور بڑے شہزادے کون ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کے ساتھ سنیے گا. نمبر 1 حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ. نمبر 2 امام زین العابدین رضی اللہ عنہ. نمبر 3 حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ. ان 3 میں سے وہ کون ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے شہزادے ہیں؟ کون بتائے گا؟ آپ ہی بتا رہے ہیں, کوئی اور تو بتا نہیں رہا. چلیں. حضرت علی اکبر. کون ہے؟ حضرت امام حسین کے بڑے شہزادے. حضرت امام حسین کے بڑے شہزادے کون ہیں؟ حضرت علی اکبر. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب مدنی چینل کے ناظرین, حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مبارک شہزادے ہیں, وہ پیاری ہستی ہیں, اللہ اکبر, جنہوں نے میدان کربلا میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا اور دشمنوں کے مقابلہ کیا, دشمنوں سے مقابلہ کیا, ڈٹ کر مقابلہ کیا, انتہائی بہادر. اور سبحان اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے بہادر کیسے نہ ہوں. اور اللہ پاک ان کا صدقہ ہم سب کو نصیب کرے. امام زین العابدین یہ بھی امام حسین کے شہزادے ہیں. یہ وہ شہزادے ہیں کہ جو میدان کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے. آپ بیمار تھے, آپ شہید نہیں ہوئے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو امام حسین کی نسل آگے چلی ہے, امام حسین کی جو نسل ہے, جو حسینی سید کہلاتے ہیں, وہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے ہی آگے چلے ہیں. اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شہزادے ہیں, اللہ اکبر, کہ جو پیاس کی حالت میں تھے, بہت چھوٹے ننھے سے شہزادے تھے, اور آپ کو گلے میں تیر مارا گیا تھا. اللہ اللہ, آپ کی قربانی ہے. اور کیسے اس خاندان نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی, ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے نا.
تو یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں، اللہ پاک ان ہستیوں کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے، ان کی محبت ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 2 کوشچن، خیبر کس صحابی کے ہاتھ پر فتح ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں مائک میں بتائیں۔ آپ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد بلال۔ محمد بلال، بتائیں جواب۔ حضرت مولا علی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا تھا، جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارا یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوا۔ اللہ پاک ہمیں اس پروگرام کو کرنے کی برکت عطا فرمائے۔ آج 9 محرم شریف ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے پروگرام دیکھا، آپ نے لائف آف اہل بیت، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا امید ہے۔ کل بھی انشاءاللہ الکریم پروگرام ہوگا، لائف آف اہل بیت ریکارڈڈ پروگرام ہے، انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ آپ نے یہ جو ایام ہے کل کا خاص طور پہ اچھے انداز میں گزارنا ہے، جو عبادات کرنی ہے ہم نے، جو نیکیاں ہم کر سکتے ہیں، ایصال ثواب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، شہدائے کربلا کے لیے، وہ کیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے، ان کے بارے میں معلومات جو ہے پڑھی جائے، سنی جائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری معلومات اہل بیت اطہار، شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے متعلق انشاءاللہ ملتی رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا حسین انمول ہے جہاں میں شہادت حسین کی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا